السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کو دین اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسکینڈل گرل قسط نمبر 2۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سہراب گوٹھ میں پٹھانوں کے ایک ہوٹل سے پراٹھے اور آملیٹ بہت مزے کے ملتے تھے اور ان کی چائے بھی بہت اچھی تھی، اس لیے میں نے اسی ہوٹل پر گاڑی روکی۔ وہ اترنے لگی تو میں نے منع کر دیا کہ آپ گاڑی میں ہی بیٹھے، میں ناشتہ لے کے آتا ہوں، اور پلیز برا نہ منائیے گا، یہ دوپٹہ جو آپ نے گلے میں ڈالا ہوا ہے اس کو سر پہ اوڑھ لیں۔ میرے ایسا کہنے پہ اس نے مجھے ممنون نظروں سے دیکھا، جنہیں میں نظر انداز کرتا ہوا ناشتہ لینے چلا گیا۔ کیونکہ میں یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دل میں غرور آئے یا اس کی نظروں میں اپنے لیے شکر گزاری دیکھوں۔ میں نے 2 پراٹھے، 2 آملیٹ اور 2 کپ چائے آرڈر کی۔ میں خود بھی رات 2 بجے سے جاگ رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ میں پیسے دے کے گاڑی میں آ گیا کیونکہ گاڑی تھوڑی ہوٹل سے دور کھڑی تھی، ابھی ہلکا یلکا اندھیرا تھا اور کراچی کی حالات اتنی اچھی نہیں ہیں کہ اتنی صبح کسی عورت کو اکیلے گاڑی میں چھوڑا جائے، خاص طور پہ سہراب گوٹھ جیسی جگہ پہ تو بالکل نہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے کہا آپ پچھلی سیٹ پہ چلی جائیں اور آرام سے ناشتہ کر لیں۔ اس نے جی اچھا کہا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، جو کہ ہمیشہ کی طرح نہیں کھلا کیونکہ دروازے میں لگا کیچڑ اندر سے ٹوٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ عام بندے کے لیے کھولنا مشکل تھا۔ مجبوراً مجھے اتر کے اس کے لیے دروازہ کھولنا پڑا۔ اتنی دیر میں ناشتہ آ گیا۔ میں نے ناشتہ کرتے ہوئے اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ آرام سے ناشتہ کر لے، بھوکی تھی، کسی شرم میں نہ رہے۔ میں خود بھی ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اس کی آواز آئی، سر پانی چاہیے، اور سوری مجھے خیال نہیں رہا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے چائے کا کپ ڈیش بورڈ پہ رکھا اور پانی لینے جانے لگا۔ اس نے روکا، سر آپ ناشتہ کر لیں پھر لے آئیے گا۔ میں اس کی بات کو نظر انداز کر کے باہر چلا گیا۔ مجھے یاد ہی نہیں تھا جب انسان کچھ گھنٹوں کے بعد کھانا کھاتا ہے تو اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے تو 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے منرل واٹر کی بوتل لی اور جلدی سے واپس آ گیا۔ یہ لے پانی میم۔ پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے میری نظر اتفاقیہ طور پہ اس کی گردن پہ پڑ گئی، جہاں ریڈ نشان نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے تشدد کیا ہو۔ اس نے پانی کی بوتل پکڑتے ہوئے جزاک اللہ کہا، جو کہ مجھے کافی عجیب لگا۔ ناشتہ مکمل کر لینے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ میم اب آپ کو کہاں اتاروں؟ سر جہاں آپ کا دل کرے آپ اتار دیں، میرا کوئی گھر نہیں۔ اس کی آواز میں پچھتاوا اور شرمندگی دونوں کا عنصر تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ جسم فروش ہی صحیح مگر یہ کیسا جواب ہے؟ گھر تو ہوگا بھلے رینٹ کا ہی صحیح، یا کہیں تو رہتی ہوگی۔ شاید اس نے میری آنکھوں میں یہ سوال پڑھ لیا تھا۔ سر میں رہتی تھی ایک گھر میں کسی کے پاس، لیکن اب مجھے وہاں نہیں جانا، میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا۔ اس کی ضمیر گوارا نہ کرنے والی بات پہ میرا دل چاہا زور سے قہقہ لگاؤں اور اس سے کہوں کہ محترمہ آپ کس ضمیر کی بات کر رہی ہیں؟ جسم فروشی کرتے وقت ضمیر کدھر جاتا ہے، لیکن مجھے یہ باتیں کرنے کا حق نہیں تھا۔ اب مجھے بھی الجھن ہو رہی تھی کہ اس سے کیسے پیچھا چھڑاؤں۔ سر آپ پریشان نہ ہوں، میں یہیں اتر جاتی ہوں، اور سر میں خاندانی جسم فروش نہیں ہوں، بس ایک غلطی کی وجہ سے پھنس گئی ہوں۔ میرا ضمیر ہر روز مجھ پہ لعنت بھیجتا ہے، لیکن مجبور ہوں، کیا کروں، کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس نے میری سوچ پڑھ لی ہے۔ اب مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ کسی کے دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے، مجھے کیا حق ہے ایسا فتویٰ دوں، کیا پتہ وہ واقعی مجبور ہو۔ اسی اثناء میں اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اتر گئی۔ اب میں نے اسے غور سے دیکھا تھا، وہ واقعی کسی اچھے خاندان سے تھی، پتہ نہیں کس وجہ سے یہ گندا کام کرنے پہ مجبور تھی۔ وہ گھوم کے میری سائڈ پہ آئی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، سر آپ نے آج بہت بڑا احسان کیا ہے، مجھ پہ بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ میرے پاس جسم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ مجھے پتہ ہے وہ آپ لیں گے نہیں، میں گناہ گار ہوں، لیکن آپ کے اس عمل کا اجر اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ اللہ حافظ سر۔ ایک پیشہ ور جسم فروش عورت سے اس قسم کی گفتگو مجھے توقع نہیں تھی۔ پیشہ ور عورتیں تو مدد بھی اپنا حق سمجھ کے وصول کرتی ہیں۔ جب میں خیالوں سے باہر آیا تو وہ کافی دور جاتی دکھائی دی۔
میرے دل میں اچانک روشنی پھیلی کہ یار اس کی مدد کرنی چاہیے، آگے اس کی مرضی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور بیک کر کے جس طرف وہ جا رہی تھی ادھر ادھر موڑ دی۔ 1 منٹ سے پہلے میں اس کے برابر پہنچ گیا۔ گاڑی روک کے میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے کو غور سے دیکھا، دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پہ بلا کا سکون تھا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھولا اور میرے برابر آ کے بیٹھ گئی۔ گاڑی گیئر میں ڈالتے ہوئے نہ جانے مجھے اپنے اندر کیوں سکون محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی چلتے ہی اس نے آنکھیں موند لیں اور سر سیٹ سے ٹکا لیا۔ میں نے ایک نظر غیر ارادی طور پہ اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اب سکون ہی سکون تھا۔ میں اب سوچ رہا تھا کہ اس کی مدد کا ارادہ تو کر لیا ہے، لیکن اس کی مدد کروں کیسے؟ اگر میری وائف میرے پاس ہوتی یا بچے ہوتے تو اس کو اپنے گھر میں رکھ لیتا، لیکن میں اکیلا رہتا تھا، اس لیے ایسا رسک لینا بہت خطرناک تھا۔ پہلے سوچا ماموں سے بات کرتا ہوں، لیکن پھر خود ہی اپنی بات کی نفی کر دی، کیونکہ ماموں نے کہنا تھا پیسے دے دو اور چلتا کرو۔ لیکن مجھے پتا تھا اس مسئلے کا حل پیسہ نہیں تھا۔ میں اسے پیسے دے دیتا جتنے بھی، لیکن وہ ان پیسوں سے خود کو اس گندگی سے نکال نہیں سکتی تھی۔ میں نے ایک مال کی پارکنگ میں گاڑی پارک کی اور اتر کے باہر آ گیا۔ وہ شاید سو گئی تھی، میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ کچھ دیر سو لے۔ میں نے اپنے ہیڈ کو کال کی کہ سر آج میں آفس نہیں آ سکوں گا، کچھ ذاتی کام آ گیا ہے اچانک۔ دوسری کال اپنے آفس میں کولیگ کو کی کہ آج پی اے کو 2 میں کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکوں گا، کسی کلائنٹ کو ٹائم نہ دیں۔ کال سے فری ہوا تو پھر سوئی وہیں اٹک گئی کہ اسے رکھوں کہاں۔ پہلے سوچا دوستوں سے بات کرتا ہوں۔ میرے 2 دوست شادی شدہ تھے، ایک کی بیوی بہت شکی مزاج تھی، دوسرا ویسے کافی رنگین مزاج تھا، سو ان والا بھی پلان خود ہی کینسل کر دیا۔ پھر سوچا کہ کوئی مکان رینٹ پہ لے دیتا ہوں، کافی جاننے والوں کو کال کی، مگر سب نے پہلے پوچھ کیا کیا کرنا ہے، رینٹ پہ اپنا مکان کدھر ہے، ہمارا گھر ہے نہ آ جاؤ، رینٹ پہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ آخر تنگ آ کے 2-3 پراپرٹی والوں سے بات کی، لیکن وہ مکان بہت بڑے ہیوی رینٹ والے تھے۔ اسی سوچو بچار میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمیں یہاں رکے 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے۔ پارکنگ میں جو چوکیدار تھا اس نے آ کے پوچھا سر کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، آپ کافی دیر سے کھڑے ہیں۔ میں نے بتایا کہ میڈم کی طبیعت نہیں ٹھیک اس لیے رک گیا تھا، پھر وہ سو گئی، سوچا کچھ دیر سو لے تو جاتے ہیں۔ گارڈ کے جانے کے بعد اچانک مجھے اپنے آفس کا گارڈ یاد آ گیا، جس کا گھر ایک کچی آبادی میں تھا، اور مجھے اس نے ایک بار کہا تھا کہ سر اب گھر کا اوپر والا حصہ خالی ہو گیا ہے، اس لیے خرچہ پورا نہیں ہوتا، دعا کرے شاہ جی کوئی کرایہ دار مل جائے۔ میں نے فوراً آفس کال کر کے کال آپریٹر کو گارڈ سے بات کروانے کا بولا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اس کی آواز سنائی۔ السلام علیکم صاحب جی۔ وعلیکم السلام۔ خادم حسین کی کال کی حال ہے تیرا؟ بس سائیں مولا کا کرم ہے۔ خادم حسین تیرا مقام رینٹ پہ چڑھ گیا ہے؟ نہیں سائیں بہت پریشان ہوں، اگر وہ چڑھ جائے تو بچوں کی فیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اوکے، وہ مکان رینٹ پہ مجھے چاہیے، میری کزن ہے، ان کا گھر والوں کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، وہ رہیں گی، کرایہ میں دوں گا اور ساری رسپانسبلٹی میری ہے، اور یہ بات آفس میں پتہ نہ چلے کسی کو۔ سائیں باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے کرایہ لیتا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے پتہ تھا کہ وہ مجھ سے کرایہ نہیں لے گا، میں نے یہ بتا کے غلطی کی تھی کہ کرایہ میں دوں گا، اس لیے فوراً بات بدلی کہ کرایہ وہ لڑکی دے گی، میں صرف اسے گھر لے کے دوں گا، جس پہ وہ راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے صاحب جی، اگر ایسا ہے تو آپ چلے جائیں، میں گھر کال کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے خادم حسین، اللہ حافظ۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ میں نے گاڑی میں آ کے دیکھا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور پارکنگ سے باہر روڈ پہ لے آیا۔ موبائل میں وقت دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ ہم اس وقت پیراڈائز بیکری کے سامنے سے گزر رہے تھے۔
اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ میں نے کچھ فاصلے پر واقع فیصل بینک کی طرف گاڑی ٹرن کر لی، پارکنگ میں گاڑی پارک کی اور اے ٹی ایم میں داخل ہو گیا اور کارڈ انٹر کر کے 20,000 کا فگر ڈال دیا۔ جس میں واپس گاڑی میں آیا تو وہ جاگ چکی تھی۔ میرے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے السلام علیکم سر کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ میں نے بنا اس کی طرف دیکھے پوچھا۔ فیلنگ بیٹر سر، گڈ۔ اب آپ مجھے سر نہیں کہیں گی، میرا نام لے کے بلا سکتی ہیں۔ میرا نام مصطفیٰ ہے، اور آپ مجھے اپنا نام بھی بتا دیں۔ میرا نام سدرہ ہے، افتخار ہے سر۔ سدرہ، بات یہ ہے کہ میں کچھ زیادہ نہیں کر سکوں گا آپ کے لیے، لیکن اس دلدل سے نکلنے میں جتنی مدد آپ کی کر سکا کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں۔ انشاءاللہ سر، میں خلوص دل سے توبہ کر رہی ہوں، اور سر اس ساری کوشش کا اجر آپ کو اللہ پاک کی ذات دے گی۔ ویری گڈ بچے، اللہ پاک تمہیں استقامت عطا کرے، آمین۔ آمین سر۔ اب مجھے واضح نظر آیا کہ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کے لیے گھر کا ارینج کر دیا ہے، جب تک میں نہ کہوں آپ اس گھر سے باہر نہیں جائیں گی۔ سر مجھے اکیلے رہنا ہوگا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، سدرہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اب میں نے سوچا کہ شکر ہے کوئی اور گھر ملا ہی نہیں، کیونکہ یہ بات اکیلے رہنے والی تو میں نے سوچی ہی نہیں تھی۔ خادم حسین والا گھر سدرہ کے لیے پرفیکٹ تھا۔ نہیں، تمہیں ایک فیملی ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، اوپر والا حصہ لیا ہے رینٹ پہ، لیکن وہ پورا خیال رکھیں گے تمہارا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اکیلا نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں اکیلا رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے جو بھی کیا ہے مجھے پتہ ہے اچھا ہی ہوگا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور پارکنگ سے مین روڈ پہ لے آیا۔ مجھے یاد ہے ایک بار اپنی کزن کے ساتھ ایک مال میں گیا تھا، لیڈی ڈریس کی بہت اچھی اور وسیع رینج تھی وہاں۔ میں چاہتا تھا کہ فی الحال اسے 3-4 ریڈی میڈ سوٹ لے کے دے دوں۔ مال کی پارکنگ میں گاڑی روکی اور دوسری طرف سے آ کے دروازہ کھولا کہ سدرہ باہر آ جاؤ۔ اس کے باہر آتے ہی میں نے دروازہ بند کر کے گاڑی لاک کی اور اسے ساتھ لے کے مال میں داخل ہو گیا۔ ایک بڑی شاپ میں بہت اچھے ڈریس نظر آ رہے تھے، ہم بھی ادھر ہی داخل ہو گئے۔ سدرہ 3-4 سوٹ لے لو اپنے لیے سیزن کے حساب سے۔ سر رہنے دیں، نہ ایک پہنا ہے، ایک اور لے لیتی ہوں، سدرہ نے شکر گزار لہجے میں کہا۔ نہیں، 4 سوٹ لے لو اور پلیز بحث نہیں، اب جو ضرورت کی چیزیں ہیں لے لو۔ ٹھیک ہے سر۔ وہاں سے سوٹ لے کے ہم ایک اور شاپ پہ گئے، جہاں سے ٹاول، سوکس اور سویٹر وغیرہ لیے۔ اس کے بعد شیمپو، برش، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سب لیا۔ جب خریداری سے فری ہوئے تو میں نے پوچھا، سدرہ کچھ رہ گیا ہے تو لے لو، مجھے نہیں پتہ، نہ کسی لڑکی کے لیے میں نے کبھی کچھ خریدا ہے۔ سر ایک چیز اور لینی ہے۔ ہاں تو لے لو نا۔ لیکن سر میں نے کافی دیکھا ادھر ادھر، مجھے نظر نہیں آئی۔ کیا چیز ہے؟ میں نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جو کہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو دوستو، آج کی ہماری قسط نمبر 2 یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پھر قسط نمبر 3 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you for watching my video.